عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے معزز شرکاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، EMWA کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ اجلاس، اس میں مجھے آپ کے سامنے آنے والے ماہ رمضان سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنی ہے. میں نے آپ کے روبرو سورۃ الحدید کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مخاطب ہو کر ایمان والوں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایک نور عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم زندگی میں روشنی حاصل کر سکو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا تقوی اپنانے کی تعلیم دی، اور بتایا کہ اللہ سے ڈرو گے، اس کا تقوی اپناؤ گے اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، تین چیزیں تمہیں ملے گی. ایک تو اللہ کی رحمت کا دگنا حصہ ملے گا، تیسرا اللہ ایک خاص قسم کا نور بصیرت عطا کرے گا، نور فراست عطا کرے گا، جس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی میں روشنی حاصل کر سکو گے، اور تیسرا کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں جو بات غور طلب ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ خطاب ایمان والوں سے ہے. ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے آمنوا برسولہ، کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. جو لوگ پہلے سے مومن ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجدید ایمان کی دعوت ہے. اپنے ایمان کی تجدید کرو. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ یہ مضمون ہے اور کئی مقامات پہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے تجدید ایمان کی دعوت دی ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. اور بھائیوں، تجدید ایمان کے کئی موقع ہیں، کئی مناسبتیں ہیں. جیسے خطبہ جمعہ ہے، خطبہ جمعہ تجدید ایمان کی ایک غیر معمولی مناسبت ہے. لوگ خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، امام کا خطبہ سنتے ہیں، امام کی نصیحت سنتے ہیں، غیر معمولی اثر لے کے جاتے ہیں. انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہفتہ بھر کے لیے ان کی ایمان کی بیٹری پھر سے ریچارج ہو گئی ہے. ایک جوش، ایک جذبہ اور عمل کرنے کی عزائم لے کے مسجد سے لوٹتے ہیں. تو اس طرح خطبہ جمعہ کی مناسبت تجدید ایمان کی مناسبت ہے.
تو حضرات تجدید ایمان کے حوالے سے سب سے بڑی مناسبت جو ہماری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے وہ ماہ رمضان ہے، جو ہر 11 مہینے بعد پلٹ کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، اور ہم سبھی کے ایمان کو جلا بخش جاتا ہے اور ہم سبھی کے ایمان کی تجدید کر جاتا ہے۔ رمضان تجدید ایمان کا ذری موقع ہے، رمضان تجدید ایمان کا سنہرا موقع ہے۔ رمضان سے پہلے کا مسلمان کچھ اور ہوتا ہے، رمضان کے بعد کا مسلمان کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایک رمضان کو بھی پانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو رمضان کو پالے۔ اس لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ علماء سلف ابھی رمضان 6 مہینے باقی ہیں، رمضان کو آنے میں 6 مہینے باقی ہیں، ابھی سے وہ دعا شروع کرتے تھے، کہتے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ 6 مہینے سے وہ دعا کرنے لگتے، پروردگارا ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آ جاتا خوب عبادت کرتے، خوب عبادت کرتے، اور جب رمضان رخصت ہو جاتا تو باقی 5-6 مہینے یہ دعا کرتے کہ پروردگارا رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں انہیں قبول فرما۔ گویا پورا سال رمضان کے شوق میں گزرتا ہے، پورا سال رمضان کے ذوق میں گزرتا ہے، پورا سال رمضان کی یاد میں گزرتا ہے، پورا سال رمضان کی جستجو میں گزرتا ہے۔ 6 مہینے رمضان کے انتظار کی دعا میں، اور بقیہ 5 مہینے قبولیت اعمال، جو اعمال رمضان میں کیے ان اعمال کی قبولیت کے سلسلے۔ اس لیے سلف میں بہت سوں کے سلسلے میں آتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا اپنے اپنے درس کے حلقات رکا دیا کرتے تھے، کسی کا حلقہ حدیث، کسی کا حلقہ تفسیر، کسی کا حلقہ فقہ۔ علم کے جو حلقات ہوتے تھے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی سلف اپنے علم کے حلقات کو رکا دیا کرتے تھے، کہتے عبادت کا مہینہ آ گیا ہے، ذاتی تربیت کا مہینہ آ گیا ہے، ذاتی اصلاح کا مہینہ آ گیا ہے۔ طلب علم کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں، یہ ذاتی اصلاح کا مہینہ ہے۔ علم کے حلقات کو رکا کر پورا مہینہ وہ قرآن کے ہو جاتے اور ان کا پورا فوکس اپنی شخصی تربیت پہ ہوتا تھا، ذاتی تربیت پہ ہوتا تھا، خود کو بنانے پہ ہوتا تھا۔ اور حضرات قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ مہینہ اور اس مہینے کی عبادتیں ہمیں متقی بناتی ہیں اور تقوی کا درس دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلوں کو بدلنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تاثیر سیدھے سیدھے دلوں پہ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں انسانوں کے دل بدلتے ہیں، دلوں کی کیفیت بدلتی ہے، دلوں کا جذبہ بدلتا ہے۔ اس لیے کہ تقوی اگر اس مہینے کا سبق ہے تو پیارے نبی نے کیا کہا؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ کہا کہ لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تبھی تو ماہ رمضان آنے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں بے دین دیندار بن جاتے ہیں، بے نمازی نماز کی طرف آنے لگتے ہیں، جن کے قدم مسجد کی طرف کبھی اٹھتے نہ تھے وہ مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں، جن کے اندر غلط عادتیں تھیں منکرات سے بچنے لگتے ہیں، گنہگار بھی گناہ کرتے ہوئے ذرا تو اللہ کا خوف دکھانے لگتا ہے۔ واقعی رمضان میں ایمان کے مظاہر دکھنے میں آتے ہیں اور قدم قدم پہ دکھنے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ سعادت مند مہینہ ہے کہ جس کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک غیر معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک یہ مہینہ تبدیلیوں کی بشارتیں لے کے آتا ہے۔ کیسی تبدیلیاں؟ ماہ رمضان آنے کے ساتھ آسمان میں جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ چلے آؤ میری جنت کی طرف، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
گویا اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو چلے آؤ میری رحمت کی طرف، چلے آؤ میری بخشش کی طرف، چلے آؤ میری رضامندی کی طرف۔ جنت کے 8 دروازے میں نے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، مجھے تمہیں جہنم عذاب دے کہ مجھے آخر کرنا کیا ہے؟ میں نے اس مہینے میں جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے ہیں۔ آسمان پہ یہ تبدیلی ہوتی ہے تو زمین پہ یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ صفدت الشیاطین، ابلیس، شیطان رجیم، اس کی ذریت، سرکش قسم کے جنات، اللہ رب العالمین انہیں قید کر دیتا ہے۔ زمین اور آسمان میں یہ تبدیلی کے ساتھ ہی پہلی رات جب آتی ہے، جیسے اذان کی جب نماز کے لیے ایک اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے ایک اذان ہوتی ہے، یوں کہیے کہ رمضان کی بھی ایک اذان ہوتی ہے، رمضان کی بھی ایک اذان ہوتی ہے، روزے کی بھی ایک اذان ہوتی ہے۔ اور یہ اذان کون دیتا ہے؟ 2 فرشتے دیتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر اقصر۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے خیر کے چاہنے والے، اے نیکی سے محبت کرنے والے، آگے بڑھ آگے بڑھ، دیکھ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ، اے گنہگار، اے خطا کار، اے سیاہ کار، اے گناہ کے طلبگار، بس کر بس کر، اب تو رک جا کہ رمضان کا مہینہ آ چکا۔ ملائکہ کے اعلان سے، ملائکہ کے اس اعلان سے رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے۔ اور حضرات، جب ہم اس مہینے کو پا کر یا اس مہینے کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بندہ مومن اس ماہ مبارک میں کیا کچھ پاتا ہے، بندہ مومن کو کتنا کچھ ملتا ہے، بندہ مومن کو اس ماہ مبارک میں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے یا 2 دوست تھے، 2 ساتھی تھے جو ایک ساتھ اسلام لائے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ مدینہ آنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک نے ایک معرکے میں جام شہادت نوش کیا، شہید ہو گئے، اور جو دوسرے تھے، دوسرا ساتھی، دوسرا بھائی، وہ 1 سال زندہ رہے اور 1 سال بعد اپنے بستر پر فطری موت انہیں آئی۔ اسلام ایک ساتھ قبول کیا تھا، ہجرت ایک ساتھ کی، پہلے بھائی نے معرکے میں شہادت پائی اور دوسرے بھائی نے 1 سال بعد بستر پر فطری موت پائی۔ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہیں، ایک فرشتہ کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے، تو فرشتے نے سب سے پہلے اس ساتھی کا نام لیا جو 1 سال بعد انتقال کیے اور جنہیں طبعی موت آئی تھی، فطری موت آئی تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ 2 ساتھیوں میں سے ایک جو شہید ہوا اور ایک جو 1 سال بعد فطری موت مرا، جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے۔ فرشتے نے سب سے پہلے اس ساتھی کا نام لیا جو فطری موت مرے تھے، جنہیں بستر پر موت آئی تھی، سب سے پہلے جنت الفردوس میں انہیں بلایا گیا، اور اس کے بعد آواز دی گئی اس ساتھی کو جو معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا، میں بھی وہاں موجود تھا، فرشتے نے مجھ سے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، چونکہ وہ دنیا میں تھے۔ صبح ہوئی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا یہ خواب لوگوں کو سنایا، سب کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ جو شہید ہے پہلے اسے جنت میں جانا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ جو بستر پہ مرا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے اور جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ شہید کا نام بعد میں بلایا جا رہا ہے اور جو طبعی موت بستر پہ مرا، گھر میں مرا، اس کا نام پہلے پکارا جا رہا اور پہلے جنت میں داخلہ۔ صحابہ میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، صحابہ کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس استفسار اور تعجب کا جواب دیتے کہا کہ جانتے ہو کہ اس دوسرے ساتھی کا رتبہ کیوں بڑھ گیا اور پہلے شہید سے پہلے جنت میں وہ کیوں گیا؟ کہا کہ وہ اپنے شہید ساتھی کے بعد 1 سال جو زندہ رہا اور اس نے جو ایک رمضان پایا، رمضان کی جو عبادتیں کی اور جو نمازیں اس نے پڑھی، رمضان کی عبادتوں نے اس کے درجے کو اپنے شہید دوست اور شہید ساتھی سے بلند کر دیا۔ یعنی غور کی یہ غیر معمولی حدیث ہے۔ آپ اللہ اکبر، ایک شہید کے رتبے کو نہیں، شہید سے بھی اعلیٰ رتبہ پا سکتے ہیں ماہ رمضان کی عبادتوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں یہ بشارت سنائی ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کا نام رمضان سے قبل جہنمیوں کی فہرست میں تھا، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جہنمیوں کی فہرست سے ان کا نام نکالا جاتا ہے اور جنتیوں کی فہرست میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ آپ نے کہا کہ اللہ ہر رات، رمضان کی ہر رات لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی رمضان کی رات میں نار جہنم سے آزادی کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی راتوں میں خصوصی عبادت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ محترم بھائیوں، مجھے کہنا یہ ہے کہ رمضان یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ شیطان کی ایک چال ہے، شیطان کا ایک مکر ہے، شیطان کا ایک فریب ہے کہ وہ غیر اہم کاموں میں مبتلا کر کے اہم کاموں سے غافل کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں، وہ ہندوستان ہو کے باہر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے، رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی عبادتیں تو زیادہ نہیں کرتے ہیں، اپنی رمضان کے اکثر اوقات بحث و مباحثے میں گزارتے ہیں۔ کس مسئلے میں؟ مسائل تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ڈسکس کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہلال کے مسئلے میں۔ ایک چاند ہونا چاہیے، یہ ہر جگہ کی الگ الگ رویت ہے۔ پہلے تو جھگڑا یہ تھا، ایک چاند اور پھر ہر جگہ کی رویت کا، اس میں تیسرا فریق اب پھر داخل ہوا جو علم فلکیات کے حساب سے سائنس کی بنیاد پہ لے کے ڈکلیئر کر کے چلتا ہے۔ اب ان کے نزدیک تو نہ چاند دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ گواہی لینے کی ضرورت ہے، سائنس کی بنیاد پہ وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ عید کب ہے، رمضان کی ابتدا کب ہے، رمضان کا اختتام کب ہے۔ آج سے 100 سال بعد رمضان کب شروع ہوگا آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ سب سے پہلے دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، چاند کے مسئلے میں آپ کی اپنی جو رائے ہے آپ اپنی جگہ رکھیے۔ آپ وحدت رویت کے قائل ہوں، تعدد رویت کے قائل ہوں، آپ کی علمی رائے اپنی جگہ ہو۔ سبھی اہل علم کی نصیحت یہ ہے کہ آپ کی علمی رائے اپنی جگہ رکھ، عمل کرنے کا طریقہ کیا وہ دیکھیے۔ یہ جو یونٹی ہے، یونٹی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ عید منانے میں، رمضان شروع کرنے میں، رمضان ختم کرنے میں یونٹی کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ علمی ناحیے سے کچھ بھی رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، مگر عمل کرنے کی جب بات آئے، اب آپ یا میں کوئی بھی سیلف ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ یہ سیلف ڈیسیژن لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے، یہ یونٹی کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تضحون۔ روزہ اس دن جس دن تم سب روزہ رکھو، عید الفطر اس دن جس دن تم سب عید الفطر کرو، عید الاضحیٰ اس دن جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ۔ اس حدیث کا مطلب شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان شروع کرنے میں یونٹی کا لحاظ رکھو، عید الفطر منانے میں یونٹی کا لحاظ رکھو، عید الاضحیٰ منانے میں یونٹی کا لحاظ رکھو۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اہل علم، امام البانی کی رائے کیا جانتے ہیں؟ امام البانی ایک چاند کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی بات کا قائل ہوں کہ ساری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے۔ امام البانی کی رائے، ساری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے، ایک جگہ نظر آ گیا سب کو فالو کرنا چاہیے، البانی صاحب کی رائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن
اس پر عمل فی الحال ناممکن نظر آ رہا ہے اور ناممکن ہے. اس لیے میری نصیحت ہے، البانی صاحب لکھتے ہیں، میری نصیحت ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ تم جس کنٹری میں رہتے ہو وہاں عامت المسلمین کے ساتھ عید کا کیا کرو، عامت المسلمین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرو. سبھی اہل علم آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے فتویٰ کمیٹی کے جو اہل علم اپنی علمی رائے اپنی جگہ رکھتے ہیں، مگر جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو سبھی یونٹی کی تعلیم دیتے ہیں. پچھلے چند سالوں سے تو یہ فلکیات والوں نے تو حد کر دی. ایک چاند والے ایک روز پہلے کرتے تھے، فلکیات والے ان سے ایک اور روز ایڈوانس میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 عیدیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. یاد رکھنا، چاند کے مسئلے میں سائنس کو بنیاد بنا کے ڈسکس کرنا، علم فلکیات کے اصولوں کی بنیاد پر طے کرنا، یہ سلف کے نزدیک متفقہ بدعت ہے. علماء سلف نے اس کو صدیوں قبل علم فلکیات کے حساب سے رمضان کی ابتدا یا عید طے کرنے کو بدعت قرار دیا. اور اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھنا کہ یہاں سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث سمجھیے آپ، مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29ویں شعبان ہے اور آپ چاند دیکھ رہے ہیں. آج شام فرض کرو 29ویں شعبان ہے اور آپ چاند دیکھ رہے ہیں. ہوا یہ کہ مطلع ابر آلود ہو گیا. آپ نے چاند دیکھا، چاند دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو کل 30 شعبان ہے، اور اگر چاند دکھ جاتا ہے تو کل 1 رمضان ہے. یہ نیت لے کے ہم 29 شعبان کو چاند دیکھتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جس دن چاند دیکھنا تھا 29 شعبان کو، مطلع ابر آلود ہو گیا، ابر آ گیا سامنے. پیارے نبی فرماتے ہیں جس شام تمہیں چاند دیکھنا ہو اس دن اگر ابر آ جائے، سیدھے سیدھے یہ مان کے چلو کہ کل کا دن 30 شعبان ہے. ویسے ہی آپ نے کہا 29 رمضان ہے، 29 رمضان کو آپ چاند دیکھ رہے ہیں کہ کل عید ہے یا پھر 30واں روزہ ہے. چاند دیکھنے کی کوشش کی، ابر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابر آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ کل 30واں رمضان ہے، 30واں روزہ ہے. اس ایک حدیث پہ غور کر لیجئے، سمجھ میں آئے گا کہ چاند کے مسئلے میں سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسلام نے سائنس کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. کہہ رہے 29ویں تاریخ کو جب چاند دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے، ابر سامنے آ جاتا ہے، شریعت ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ آنے والا دن 30واں دن ہے. حالانکہ سائنٹیفیکلی اگر دیکھا جائے، ہاں ہو سکتا ہے اگر ابر نہ ہوتا تو چاند دکھتا ہمیں، ٹیلیسکوپ کے ذریعے اگر دیکھا جاتا تو چاند دکھتا ہمیں. پیارے نبی نے ان سب تکلفات کی بات نہ کی. آپ نے کہا 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے اور چاند نہیں دکھتا ہے، ابر آ جائے، سمجھ جاؤ کہ آنے والا دن 30واں دن ہے. تو اسے محترم بھائیوں، شریعت کا دار و مدار سائنس پر نہیں، سائنسی نظریات پر نہیں، سائنس جدید تحقیقات پر نہیں. شریعت کا دار و مدار کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور منہاج سلف پہ ہے. اس لیے اس مسئلے میں سائنس کو بنیاد بنا کے بحث کرنے سے گریز کیجیے. اور حضرات، یہ وہ مبارک میں ابھی تزکیے کی بات آئی، یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. یہ تربیت کا مہینہ ہے. انسان کی جسمانی تربیت بھی یہ مہینہ کرتا ہے اور روحانی تربیت بھی کرتا ہے. کیسے جانتے ہیں؟ انسان کے اندر 2 شہوتیں ہیں. انسان کے اندر 2 قسم کی شہوت ہے. ایک کو کہتے ہیں شہوت البطن اور ایک کو کہتے ہیں شہوت الفرج. شہوت البطن پیٹ کی شہوت، اچھا کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، مزیدار کھانا، لذت والی چیزیں کھانا، یہ شہوت البطن ہے. یہ کیا کرتی جانتے ہیں؟ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، انسان کے جسم کو خراب کر دیتی ہے. ایسی چیز ہے کہ جس کے سبب انسان بیمار ہوتا ہے. آج کل جو نئی نئی بیماریاں ہیں، سارے ڈاکٹرز کیا بولتے ہیں؟
सारी बीमारियां, वो शुगर हो, वो बीपी हो, वो चाहे कैंसर हो, फला हो, फर्स्ट रीजन बोलते हैं तुम्हारी ग़िज़ा, तुम जो खा रहे हो, तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारे खाने के औकात। शहवतुल बतन, पेट की शहवत जो है ना, ये इंसान की जिस्मानी सेहत को छीन लेती है। इसीलिए उलमा सलफ में से किसी ने कहा कि इन्न अल्लाह ताला जमा तिब्ब कुल्लहु फी आया, कि अल्लाह ने पूरे मेडिकल साइंस को एक आयत में बयान कर दिया। कहा कौन सी आयत? वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। कहा कि अगर मेडिकल साइंस की रोशनी में देखा जाए, मेडिकल साइंस के उसूलों की रोशनी में देखा जाए, पूरे इल्म तिब का उसूल है यह आयत, खुलासा यह आयत, निचोड़ यह आयत, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। खाओ पियो, इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो, जरूरत से ज्यादा ना खाओ। इंसान ना खाए तो भी बीमार, और खाए जरूरत से ज्यादा खाए तो भी बीमार। इसीलिए मैदे को क्या कहा जाता है? मैदे को कहा जाता है कि वो बीमारियों का घर है वो। इसलिए इस्लाम ने, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हमेशा हमेशा पेट भर खाने को सख्त नापसंद किया। मा मला अब्नु आदम विआअन शर्रम मिन बत्निही, इब्ने आदम ने अपने पेट से बुरा कोई और बर्तन नहीं भरा है। हाँ, कभी कभार पेट भर के खाया जा सकता है। प्यारे नबी की जिंदगी में भी इक्का दुक्का बार ऐसा हुआ जब आप पेट भर के खाए। अबू राफे से कहा, अबू राफे क्या पकड़ा है हांडी में? कहा कि अल्लाह के नबी बकरी का गोश्त पकड़ा है। कहा कि अबू राफे एक हाथ निकाल लाओ। अबू राफे हाथ निकाल लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हाथ को खा लिया। आपने कहा अबू राफे दूसरा हाथ निकाल लाओ। अबू राफे गए हांडी से दूसरा हाथ निकाल लाए, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया। कहा अबू राफे तीसरा हाथ निकाल लाओ। अबू राफे ने कहा व इन्नमा लिश्शाति ज़िराअन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बकरी के दो ही तो हाथ होते हैं, तीसरा कहां से लाऊं मैं? आपने कहा अबू राफे अगर तुम ये सवाल न करते और मेरे कहने पे जाके देखते तो जब जब तुम जाते तब तब ये हाथ उसमें मिलता तुम्हें। तुम्हारे सवाल करने से ये बरकत खत्म हो गई। ऐसा यक्का दुक्का बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना नसीब हुआ है, लेकिन जिंदगी के अक्सर अय्याम आपने जो गुजारे, कैसे गुजारे? अल्लाह अल्लाह। जिस नबी से आसमान से आने वाली वही कहती थी आप चाहें तो हद का पहाड़ आपके लिए सोने का बना दे, उस नबी के घर की नादारी का ये आलम। उम्मुल मोमिनीन कहती थी 3 हिलाल यानी चांद हम देख लेते, 2 महीने गुजर जाते और नबी के घर में चूल्हा ना जलता। रावी हदीस ने कहा फिर गुजर किस पे होता माई? कहा अलल अस्वदैन, कहा कि पानी और खजूर, बेखजूर खा लेते, पानी पी लेते, गुजर इस पे हो जाता। हमेशा पेट भर खाना, हमेशा मजेदार ग़िज़ाए हलक तक खाना, इसको शरीयत ने सख्त नापसंद किया है। आप सल्लल्लाहु ने क्या कहा? बिहस्ब इब्न आदम लुक़ैमातुन युक़िमन सुल्बहु, इब्ने आदम के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर सीधी रखे। इस उम्मत की पहचान क्या बताई गई जानते हैं? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब रूम ईरान सब गए ना, अपना इंट्रोडक्शन जो कराया किन अल्फाज में कराया जानते हैं? कई जगह कई अल्फाज में कराया। एक जगह सहाबा ने अपना इंट्रोडक्शन इन अल्फाज में कराया, नहनु कौमुन ला नअकुलु हत्ता नजूअ व इज़ा अकलना लम नशबअ, हम वो कौम है कि जब तक भूख लगती है हम खाते नहीं हैं, भूख के बगैर हम खाते नहीं हैं, और जब खाते हैं इतना खाते हैं कि थोड़ी भूख बाकी रहती है तभी उठ जाते हैं हम। अल्लाहु अकबर। ये इस उम्मत की पहचान थी। भूख ने, प्यास ने, इफलास ने पाला है हमें। भूख ने, प्यास ने,
افلاس نے پالا ہے ہمیں، جب بھی بہکے ہیں فاقوں نے سنبھالا ہے ہمیں. ہم وہ امت ہیں. روزہ کیا کرتا ہے؟ اسی لیے اطباء کہتے ہیں خالی پیٹ رہنا یہ صحت کا بہت بڑا راز ہے. آج ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہماری جو غذا ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، پیٹ کو فرصت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. اللہ اللہ کیا بتاؤں میں. پیٹ جب خالی رہتا ہے تو یہ صحت کا راز ہے. روزہ اس حیثیت سے ہماری اور آپ کی جسمانی صحت کو بناتا ہے، ہماری اور آپ کی جسمانی تربیت کرتا ہے. روزے کی عبادت میں صبح سے شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں آج کل روزے پر کافی ریسرچ ہو رہا ہے، اس کے میڈیکل سائنس کی بنیاد کی روشنی میں اس کے فوائد وغیرہ. تو بڑے بڑے فوائد جو ذکر کیے گئے، اطباء کا ماننا ہے، ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ روزے کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے اس کے ذریعے سے انسانی بدن سے کینسر کے سیلز ختم ہوتے ہیں. کینسر کے جو سیلز بن رہے ہوتے ہیں، روزے کی بھوک کینسر کے سیلز کو مار دیتی ہے. قربان جائیے ہماری شریعت پر. وہ صرف روح کا خیال نہیں کرتی، وہ ہمارے جسم کو بھی بناتی ہے، ہماری روح کو بھی بناتی ہے، ہمارے جسم کو بھی صحت عطا کرتی ہے، ہماری روح کو بھی صحت عطا کرتی ہے. تو پہلی شہوت ہے شہوت البطن، پیٹ کی شہوت. روزہ اس کو کچلتا ہے، ہمیں بھوک برداشت کرنے کی عادت ڈالتا ہے، فقر و فاقے کی اہمیت ہمیں بتاتا ہے. اور دوسری شہوت ہے دیکھو جو ہماری روحانی صحت کو بگاڑتی ہے، اسے کہتے ہیں شہوت الفرج، جنسیات، سیکس. انسان اگر سیکس کے معاملے میں حد اعتدال میں نہ رہے، جائز حد میں نہ رہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، معاف کیجیے گا مجھے میرے اس جملے پر، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اگر وہ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے. آپ نے دیکھا مغربی ممالک، ویسٹ کا جو کلچر ہے، عریانیت کا کلچر، برہنگی کا کلچر، زنا کا کلچر، ہوموسیکس کا کلچر، ہم جنس پرستی کا کلچر، یہ سب کیا ہے؟ جب انسان سیکس کے معاملے میں نعوذ باللہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، وہ جانور نہیں، جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے قیامت سے پہلے کے فتنوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا قیامت سے پہلے حالات اتنے بگڑیں گے اور سیکس کے معاملے میں انسان اتنا بے لگام ہو جائے گا. آپ نے کہا چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا، چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا. اور اس زمانے میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو گزرتے ہوئے اس زنا کرنے والے جوڑے سے کہے گا ذرا سائیڈ میں چلے جاؤ، روکے گا نہیں، منع کرے گا نہیں. اس دور کا سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو کہے گا ذرا سائیڈ میں چلے جاؤ. روزہ اس شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس شہوت کو بھی کچلتا ہے، اس سیکس کے معاملات میں انسان کو ایک طاقت عطا کرتا ہے، کنٹرول عطا کرتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ نے کہا ہے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی مالی سکت ہو اسے شادی کر لینا چاہیے. ومن لم يستطع، اور جس کے اندر شادی کے لیے کچھ پیسہ تو چاہیے، بیوی کو مہر دینا ہے، بیوی کو ایک چھت کے نیچے ٹھہرانا ہے، بیوی کو 3 وقت کھلانا ہے، کچھ تو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے کہا ومن لم يستطع، جس کے اندر شادی کرنے کی مالی سکت نہ ہو، وہ اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرے؟ کہا کہ روزہ رکھ لے. فإنه له وجاء، روزہ کیا کرے گا؟ اس کی خواہشات کو کنٹرول کرے گا. ہماری نوجوانوں کے لیے، نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے، اپنی عصمت، عفت، پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، جوانی کو بے داغ رکھنے کے لیے پیارے نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے. معاف کیجئے گا
آج کل جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں ہر طرف ہیں، برہنہ تصویریں در و دیوار پہ نظر آتی، جدھر جاؤ نعوذ باللہ عورت برہنہ ہو چکی ہے، نوجوان نسل کے جذبات بھڑک رہے ہیں، اور تو اور صحیح کسر اس مصیبت نے پوری کر دی۔ آپ قرآن سیکھنے، قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی اچھی تقریر سننے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے گندی تصویریں آتی ہیں، برہنہ ویڈیوز آتے ہیں، نوجوان نسل کے جذبات کو بری طرح سے بھڑکایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی اور سماج میں کیسے کیسے واقعات نہیں ہو رہے، ریپ کے واقعات، سارا ملک شرمسار ہوتا ہے۔ ہر سال ریپ کے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، مجرم پکڑے جا رہے ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن واقعات کیوں رکیں گے؟ آپ ایسا کلچر پیش کر رہے ہیں نیو جنریشن کے سامنے جو ان کے جذبات کو بھڑکانے والا کلچر ہے، تو کہاں سے معاملات قابو میں آئیں گے؟ پیارے نبی جو روحانی حکیم انسانیت کے، روحانی طبیب انسانیت کے، آپ نے ایسی نوجوان نسل کے لیے نسخہ تجویز کیا کہ تمہارے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، تمہارے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے، تاکہ تم اپنی جوانیوں کی حفاظت کر سکو، کیریکٹر کی حفاظت کر سکو، روزے کو لازم کرو۔ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی، رمضان بعد پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، نفل روزے، یہ زیادہ سے زیادہ جو نوجوان اس کا اہتمام کریں گے ان کی عزت، عصمت، عفت، جوانی کی حفاظت ہو۔ اس حیثیت سے بھائیو، رمضان تزکیہ و تربیت کا مہینہ ہے اور بڑی تربیت ہم سب کی کر جاتا ہے۔ اچھا، اس مہینے میں ہماری جو تربیت اللہ کرتا ہے، اس تربیت کا ایک سیلیبس ہے، اس تربیت کا ایک نصاب ہے، اس تربیت کے سیلیبس کو کہتے ہیں قرآن، تربیت کے اس نصاب کو کہتے ہیں قرآن۔ رمضان میں دنیا بھر کے اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے قرآن کے سیلیبس کی روشنی میں، قرآن کے نصاب کی روشنی میں، وہ قرآن جسے اللہ نے اسی ماہ مبارک میں اتارا، یہ ایک شہر القرآن ہے، یہ اسی مبارک مہینے میں، افضل ترین مہینے میں، اس مہینے کی افضل ترین رات میں، افضل ترین رسول پر، افضل ترین فرشتے کے ذریعے، افضل ترین کلام قرآن مجید رب العزت نے اسی مہینے میں اتارا۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے جانتے ہیں؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ علامہ الطاف حسین حالی نے قرآن کو کہا یہ نسخہ کیمیا ہے۔ واللہ العظیم، قرآن مجید یہ وہ نسخہ شفا ہے۔ آج ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرض العصر کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ ڈپریشن مرض العصر ہے، یہ اس دور کی بیماری ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، سب ڈپریشن۔ جس کے پاس جتنی دنیا وہ اتنے ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اوروں کی طرح سے مسلمان بھی قرآن جیسی کتاب رکھتے ہوئے اپنے درمیان، واللہ العظیم قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے محترم بھائیوں بہنوں، قرآن سے اگر جڑ جاؤ گے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو گے، قرآن سے اپنے تعلق مضبوط کر لو گے، واللہ العظیم واللہ العظیم آپ کو کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نسخہ شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ تو حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ ماہ رمضان میں تربیت کے حوالے سے شریعت کا قانون اور اصول اور دستور یہ ہے کہ ماہ رمضان ہم سب کو قرآن سے جوڑتا ہے، اور قرآن سے جب ہم جڑتے ہیں تو زندگی کا اضطراب، زندگی کی بے چینیاں، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کی الجھنیں قرآن مجید دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر وہ سامان راحت رکھا ہے، وہ سامان تسکین رکھا ہے کہ جو تجربہ کرے گا وہی جانے گا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس امت کی مثال جانتے ہیں، اس امت کی مثال اس مریض کی سی ہے جو اپنے پاس علاج کے سارے نسخے رکھ کے پریشان ہے. اپنے پاس ایک بیمار ہے، اس کے پاس نسخے شفا ہے، اور نسخے شفا رکھ کے بھی پریشان ہے. میری اور آپ کی امت محمدیہ کی مثال ایسی ہی ہے. قرآن وہ کتاب ہے، واللہ العظیم، واللہ میں روحانی مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں. روحانی مسائل، جادو، جنات، نظر بد، نفسیات، سائیکولوجیکل پرابلمز، میں اس کی بات نہیں کر رہا. واللہ قرآن مجید سے شفا یابی کے حیرت انگیز واقعات ہیں. جسمانی امراض، کینسر کے مریض، قرآن مجید سے تعلق نے ان کی شفا یابی میں کیسا کردار ادا کیا. اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے عالمی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں بعض ڈاکٹروں نے باقاعدہ تھیسس پیش کی ہے کہ کینسر سے شفا یابی میں قرآن مجید کا کردار اور قرآن مجید کا رول. ایک مریض جس کے کاندھے پہ اتنا بڑا پھوڑا تھا، زخم تھا، اللہ اکبر، اس نے قرآن کی تاثیر پہ ایمان اور یقین کے ساتھ روزینہ 10 پارے پڑھنے کو معمول بنایا. روزینہ 10 پارے وہ پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر، وہ زخم پھوٹ کے نکلا اور بالکل درست ہو گیا چند دنوں میں. یہ الگ ہے. کہنا یہ ہے رب العزت نے قرآن مجید کے اندر میری اور آپ کی زندگی کے مسائل کا حل، زندگی کی پریشانیوں کا علاج، راحت، تسکین، سامان رکھا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں سے قریب کرتا ہے. حدیث کہتی ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، مہارت سے پڑھنے والے، اچھی آواز میں پڑھنے والے، جہاں قرآن اچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں سے خوف، حزن، رنج، غم سب رخصت ہو جاتا ہے. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ملائکہ جب قریب آتے ہیں انسان کے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خوف نہ کرو، ڈرو مت، غم نہ کرو. ملائکہ کی قربت کی علامت یہ ہے کہ انسان ہزار ہجوم خوف میں گھر کر بھی پرسکون رہتا ہے. الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، کہ جو قرآن مہارت کے ساتھ پڑھے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان سفیر تھے، اللہ کے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے. آپ نے کہا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ تو فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سننے کے لیے آئے تھے. تو بھائیو، قرآن آپ کو فرشتوں سے قریب کرتا ہے، فرشتے آپ سے قریب ہوتے ہیں، اور جب فرشتے قریب ہوتے ہیں ہر قسم کا دکھ، درد، رنج، غم، ڈپریشن سب چلا جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو اسی کتاب سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. اس کتاب سے جڑ جائیے، اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو سنیے. اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت. جماعت میں آپ تراویح میں سنیے، تنہائیوں میں پڑھیے آپ. اور جب آپ گھر میں رہتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، ائمہ حرمین کی زبانی اپنی موبائل پلے کر کے سنیے. آپ قرآن پڑھیے، قرآن سے جڑ جائیے. قرآن کے سائے میں گزرنے والی زندگی کی لذت ہی کچھ اور ہے، اور ہم سب اس لذت سے ناشنا ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر ایک دعا کرتے تھے. آپ کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. کتنی پیاری دعا ہے.
خلاصہ کیا اس دعا کا ترجمہ نہیں کروں گا، اللہ کے تمام ناموں کا وسیلہ لے کر پیارے نبی اللہ سے ایک التجا کرتے، ایک سوال کرتے، ایک مراد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرے تمام ناموں کا وسیلہ، تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے ایک درخواست تجھ سے، ایک مناجات، ایک مراد، وہ کیا ہے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، میرے ہر دکھ درد اور رنج و غم کو دور کرنے والی کتاب بنا دے اس کو۔ اس لیے ماہ مبارک میں قرآن سے جڑ جائے۔ اور محترم بھائیوں، محترم بہنوں، اس ماہ مبارک میں جہاں اور ساری عبادتیں ہیں، وہاں ایک بڑی عبادت اعتکاف کی بھی ہے۔ قیام اللیل اور تراویح کے علاوہ اعتکاف کی عبادت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اعتکاف کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کے لیے اپنی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے۔ اعتکاف کیجئے گا، اعتکاف میں بیٹھیے گا۔ اعتکاف کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ کو؟ اعتکاف آپ کو تنہائی فراہم کرتا ہے۔ آپ آج زندگی بڑی مشغول ہو گئی، بڑی مصروف ہو گئی، کاروباری لائف ہے، تجارتی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، صبح سے شام تک کاروبار میں بزی، گھر آئے تھکے ماندے سو گئے، پھر جا کے کاروبار چلے گئے، سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، سوچنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں انسان کے پاس۔ اعتکاف آپ کو محاسبے کی گھڑی فراہم کرے گا، تنہائی ملے گی، خلوت ملے گی۔ اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا معتکف کے لیے سنت ہے کہ اپنے اطراف کو پردہ لٹکا لے، تنہا رہے معتکف میں۔ اور یہ تنہائی مومن کے لیے بڑی نعمت ہے۔ تنہائی کی عبادتیں، تنہائی کی دعائیں، تنہائی کی گریہوزاری، تنہائی کی مناجات، تنہائی کا ذکر، تنہائی کی تلاوت، تنہائی کے سجدے اور تنہائی کے آنسو، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ مومن کے لیے تنہائی کتنی بڑی چیزیں جانتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سنیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں بھی قید تنہائی میں ڈال دیا ابن تیمیہ کو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں تنہائی ملی، تنہائی میں انہوں نے جو رب کی عبادت کی، تنہائی میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، تنہائی میں انہوں نے اللہ سے جو تعلق قائم کیا، تنہائی میں انہوں نے جو قرآن میں تدبر کیا، تو انہیں عبادت و بندگی کی اس لذت کا احساس ہوا کہ وہ کہتے تھے ابن تیمیہ کہ اللہ جزائے خیر دے اس حکمران کو جس نے مجھے جیل میں ڈالا۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے مجھے جیل میں ڈال کے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے کہ اگر اس احسان کے بدلے میں اسے جیل بھر کے سونا بھی دے دوں تو اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں پاؤں گا میں۔ اللہ اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ حکمران نے مجھے جیل میں ڈال کے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے قید خانہ بھر کے سونا میں اسے دے دوں، گفٹ کر دوں، تب بھی اس کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں پاؤں گا۔ اللہ اکبر، تنہائی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اعتکاف کی عبادت آپ کو یہ تنہائی فراہم کرتی ہے۔ بہت ساری زندگیاں ہیں جو یہاں سے بدلی ہیں۔ اور محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، دو تین باتیں بتا کر میں اختتام کی طرف آؤں گا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال نیک ارادوں سے کیجیے۔ نیک ارادوں کا مطلب کیا ہے؟ عزم کیجیے، ارادہ کیجیے کہ دیکھو آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مجھ کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ویکنس کیا ہے، آپ کے اندر کیا ویکنس ہے آپ جانتے ہیں۔ عزم کیجیے، ارادہ کیجیے کہ میرے اندر جو فلاں کمزوری ہے، میں اس ماہ رمضان سے اس کمزوری کی اصلاح کروں گا، اور ابھی سے کروں گا۔ ارادہ کیجیے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا تو کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے وہ بھائی جو بیڑی سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، بیڑی سگریٹ کی جن کو عادت ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ
اتنا صبر کرتے کہ سحری فجر سے لے کر مغرب تک صبر کرتے ہیں. اور اس میں وہ چین اسموکرز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر 10 منٹ پہ ایک سگریٹ چاہیے, ہر 10 منٹ پہ ایک بیڑی چاہیے. ایسے چین اسموکرز بھی ماشاءاللہ صبر کرتے ہیں, فجر سے مغرب تک پیتے نہیں ہیں. کیوں؟ ارادہ کیا آپ نے. جب آپ ایک دن کے لیے ارادہ کر کے چھوڑ سکتے ہیں تو زندگی بھر کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ تصور غلط ہے کہ اتنی لت پڑ چکی ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ایسے بھائی جو چھوڑتے ہیں رمضان میں, وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض روزہ کھولتے ہیں بیڑی پی کر. ہاں, بیڑی پی کر روزہ کھولتے ہیں. اپنی غلط عادتوں کو سدھاریے, اپنے آپ کی تربیت کیجیے گا اس مہینے میں. اور دوسری بات جو خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے لیے خواتین پہ رحم کیجیے, خواتین پہ رحم کیجیے. ہم مردوں کی وجہ سے بیچاری خواتین کو عبادت کا وقت نہیں ملتا. کیوں؟ سارے پکوان ہم کو رمضان ہی میں یاد آتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ دن میں تو بھوکے رہتے ہیں اور رات میں سارے پکوان. اب پکانا کسے؟ گھر کی عورت کو پکانا ہے, تو بیچاری کا پورا وقت کچن روم میں ہی گزرتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی خواتین کا خیال کیجیے, اپنی خواتین کا لحاظ کیجیے, اپنی منہ کو مار کر, اپنی لذتوں کو مار کر اپنی گھر کی خواتین کو بھی عبادت کے لمحات اور عبادت کی فرصت فراہم کیجیے. اور حضرات, اس ماہ مبارک میں رب العالمین سے مانگیے. حافظ صاحب نے جو تلاوت کی, جو آیتیں پڑھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے محمد, آپ کے بارے میں مجھ سے, آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں. صحابہ نے آگے سوال کیا تھا, کسی کی آنکھ کھل جائے, آنکھ کھلنے کے بعد وہ ذکر پڑھے. کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. کہا آنکھ کھلنے کے بعد یہ ذکر پڑھے, اور اس ذکر کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا کرو وہ دعا قبول ہوگی. بخاری کی حدیث ہے. شیخ محمد بن جمیل زینو, ام القرآن یونیورسٹی کے سابق پروفیسر, وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذکر اور یہ دعا میری زندگی کا آزمایا ہوا نسخہ ہے. میں نے زندگی کی ہر مشکل میں اس ذکر کو آزمایا. بیمار ہوتا, رات میں جا کر یہ ذکر پڑھ کے دعا کرتا, شفا ملتی. قرض کے بوجھ تلے دب جاتا, رات میں جا کر یہ ذکر پڑھتا, دعا کرتا, اور اللہ غیبی راستے پیدا کرتا. رمضان میں تو ہم سب جاگتے ہی ہیں سحری کے لیے. سحری کے وقت جاگتے ہوئے یہ دعا پڑھ لو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے بعد اپنی جو مراد ہے مانگیے, مانگیے, آپ کا رب ہے وہ دے گا. ان ربی لسمیع الدعاء, ان ربی لسمیع الدعاء. ہاں, اتنا ضرور ہے, اللہ ہمارے ٹائم پر نہیں, اپنے ٹائم پر دے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مراد ہمارے ٹائم پہ ملے. نہیں, اللہ کا قانون ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کب بہتر ہے. وہ اپنے چاہے ہوئے ٹائم پہ دے گا, ہمارے چاہے ہوئے ٹائم پہ نہیں. مانگنا ہمارا کام ہے, مانگتے رہیے, مانگتے رہیے. اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں, اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے اس رمضان کو میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کی زندگیوں کا ایک انقلابی رمضان بنائے. اللہ ہمیں ایسی صحت عطا کرے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر سکیں. اللہ رمضان کی کسی بھی طرح کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العزت
اس ماہ مبارک میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما کر جنت الفردوس کی جنتیوں کی فہرست میں اللہ تعالی ہم سب کے ناموں کا اندراج فرما دے، اللہم آمین۔ میں شکر گزار ہوں YMWA جو تنظیم جس نے کہ یہ پروگرام رکھا ہے اور جن کی دعوت پر میں آپ کے درمیان حاضر ہو سکا، اللہ تبارک و تعالی سبھی بھائیوں کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے اور ثمر آور بنائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، ایک چھوٹی سی کارروائی ہے 2-4 منٹ کی۔ آپ کے شہر اڑپی میں ایک ادارہ ہے البلاغ نام سے، یہ ہمارے بھائی اڑپی میں نا منگلور منگلور میں ایک ادارہ ہے، آپ سب جانتے ہوں کہ البلاغ نام سے، جو ہمارے عزیز بھائی شیخ شاکر متا عمری مدنی وفقہ اللہ کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ بہت اچھی خدمات تعلیمی میدان میں تربیتی ناحیے سے وہ انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بردرز کی، سسٹرز کی ٹیم کام کر رہی ہے، اور پچھلے 2-4 سالوں میں مختصر مدت میں بہت اچھے پروگرام انہوں نے کیے ہیں الحمدللہ۔ آن لائن تعلیم کا سلسلہ بھی ان کے پاس جاری ہے، بچوں کو لے کر، بچوں کی نفسیات کو لے کر یہ اچھا سلیبس وغیرہ بناتے ہیں۔ ابھی البلاغ ٹیم نے بھائی شاکر کی نگرانی میں سیرت نبوی کے موضوع پر بزبان انگریزی ایک کتاب ترتیب دی ہے، اور یہ کتاب وہی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے انگریزی زبان میں، اور انگریزی زبان میں خاص کر اس لیے بھی ضروری ہے، آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کی صحافت نے، وہاں کی میڈیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض نادان مسلمانوں کی غلطیوں کے سبب پیارے نبی پہ جو دہشت گردی کی تہمتیں لگائی ہیں، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کو عام کریں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عرب حضرات نے جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، انگریزی زبان میں سیرت کی کتابوں کا، پامفلیٹس کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ کس بینر تلے؟ If you know him, you will love him۔ اس بینر تلے انہوں نے ماشاءاللہ سیرت کی کتابوں کو عام کیا، پھیلایا، اور سینکڑوں لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ ہمارے بھائی شاکر کی سرپرستی بھی البلاغ ٹیم نے بڑی قابل قدر کوشش کی ہے، اور سیرت کے موضوع پر یہ بہت ہی شاندار اور عمدہ کتاب جو ہے انہوں نے چھاپی ہے۔ اس کا ایک نسخہ بھی وہ یہاں لائے ہیں اجرا کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس کے مزید یہ کتاب آنے والی دنوں میں چھپ کر وہ مارکیٹ میں آئے گی، بازار میں آئے گی۔ ہم آپ سبھی بھائیوں سے، بہنوں سے، اس علاقے کے رہنے والے سبھی احباب سے گزارش کرتے ہیں، اور دور دور تک جو بھی سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، خاص کر آسان انگریزی زبان میں بچوں کی نفسیات اور بچوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر، نوجوان نسل کے ذہن کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لے، خود پڑھے اور اپنے بچوں سے پڑھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبق اپنے ایک ایک بچے کو، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو پڑھائیں۔ نبی کی محبت جن دلوں میں ہوگی وہ دل باعث خیر و برکت ہوتے ہیں، وہ زندگیاں باعث خیر و برکت ہوتی ہیں، وہ گھر اور وہ فیملیاں باعث خیر و برکت ہوتی ہیں۔ میں بھائی شاکر کو اور پوری البلاغ ٹیم کو اس موقع سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ محنتیں، کاوشیں، کوششیں قبول فرمائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔